منسلک ہو، جو قرآن سے اپنا جوڑ رکھے کسی بھی لحاظ سے. اور آپ اور ہماری سب ایک ہی بات ہے، باپ دادے سب ایسے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر گھر میں نماز فجر کے بعد قرآن کھلتا تھا، اور اس وقت ایک کمانے والا ہوتا تھا، باقی سب کھانے والے ہوتے تھے. ایسے ہی کہ نہیں؟ کبھی گھر سے دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، گھر کا دیسی گھی ختم نہیں ہوتا تھا، گڑ شکر ختم نہیں ہوتے تھے. دیسی چینی کھیتوں میں ہی مشین آ کر بنا جایا کرتی تھی، چینی نہیں ختم ہوا کرتی تھی. یہ قرآن کی برکت تھی نا. آج ہمیں فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہر بندہ بس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا، وقت نہیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں. اور دوسرا بڑا عذاب ان موبائلوں کا کیا کہ کسی کے ہے پاس ٹائم تو پھر بھی نہیں ہے. بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس فتنے کے دور میں بھی قرآن کے ساتھ اپنی دوستی لگائے ہوئے. اور دعا کرو کہ اللہ ہماری اس دوستی کو اس کے ساتھ اور پکا کر دے، اور مضبوط کر دے، ہماری لگن کو اور اللہ بڑھا دے. یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بہت سی ایسی امتیں ہیں جن کو ہم نے قرآن کی وجہ سے عزت عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، بلندیاں نصیب فرمائی. اور بہت سے ایسے بھی لوگ، ایسی بھی امتیں کہ جو اس قرآن کا انکار کر کر گمراہ ہو گئے ہیں جی، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. 50,000 سال پہلے مخلوق کے پیدا کرنے سے اللہ نے اس قرآن کی تلاوت فرمائی فرشتوں کے سامنے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ کیا چیز ہے، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، اتنے بہترین اس کا انداز، اتنے الفاظ. تو اللہ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جو میرے آخری نبی کی امت کو دی جائے گی، آخری نبی کی امت کو دی جائے گی. اور یہ کتاب تو ہمارے نبی کو ہی دی گئی نا، کسی اور کو تو نہیں دی گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کہا کتنی قومیں ایسی ہیں جو اس کا انکار کر کر تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس پر عمل کر کر فرش پر بیٹھے عرشوں پر پہنچ گئے. انقلابی کتاب ہے یہ. عرب کا کیا حال تھا، ساری تاریکی، ظلمات، گمراہی، رسومات، خرافات. اور جب قرآن آیا اور قرآن کو لیا، قرآن سے جڑے، قرآن سے محبت کی، قرآن سے پیار کیا، قرآن کو سیکھا، قرآن پر چلا، اللہ اکبر اللہ. تو پھر جبریل عرشوں سے ان کے لیے سلام لے کر آ گئے. گھر پر سٹینڈ پڑا ہوا موبائل، عرشوں سے جبریل ان کے لیے سلام لے کر آ رہے، اور اللہ ان کو عرشوں سے سلام بھیج رہے. کیمرے والا کس نے اتنا بلند کر دیا، کس چیز نے انہیں اتنا اونچا کر دیا؟ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہی تو کتاب تھی جس نے ان کو بلندیوں تک پہنچا دیا. جی کشمیر پتی میں نہیں کراؤ. اللہ اللہ. بلال بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے زندگی گزار رہا ہے، لیکن جب قرآن سے رشتہ جڑتا ہے، قرآن والے سے رشتہ جڑتا ہے، اللہ اللہ، تو فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی کہتے ہیں بلال کو بلاؤ کہاں ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں کہ تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں فائدہ ہوگا. ہاں کیونکہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، چٹیل، کچھ نہیں ادھر. تو اس وقت بات کیسے کرو گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ جملے کہو گے تو وہاں آپ کے نام کے درخت لگ جائیں گے، باغ لگ جائیں گے، تو پھر سائے کی بھی ضرورت پڑے گی، شاید پھل والا بھی کوئی ہو جائے، زیادہ پھل اسے کہیں گے تو ہے. اللہ اکبر. تو میرے نبی نے کہا بلال کہاں ہے؟ فتح مکہ کا موقع، خوشی کا دن ہے. بلال کو بلایا گیا، بلال کو بلایا گیا. میرے نبی نے کہا بلال
کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیر بلند کر دے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ کعبہ اپنی عظمتوں سے بڑا بلند ہے، لیکن جو حضور کا غلام بن جائے وہ کعبے سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بلند ہوئے کہ نہیں؟ کیسے بلند ہوئے؟ کہ علامہ نے بھی کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر، جنہیں خود پتہ نہیں تھا کس راستے پر چلنا ہے۔ کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی پانی کو پوج رہا ہے، تھا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب قرآن آیا تو قرآن نے ان کو اندھیروں سے نکالا، گمراہیوں سے نکالا اور روشنی کے راستے پر گامزن کیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، روشنیوں کے راستے پر ڈالا۔ تو کیا کہا علامہ نے کہ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، عالم کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی؟ کس کی نظر تھی؟ میرے محبوب کی نظر تھی صلی اللہ علیہ صلی اللہ، کہہ لیں اب تو سردی نہیں ہے، اب بھی آپ جمے ہوئے یار، صلی اللہ، ہاں کس کی نظر تھی؟ میرے نبی کی نظر تھی۔ نبی کی نظر پڑی، تاجر آیا تو صدیق بن گیا، تاجر آیا صدیق بن گیا، اور دشمنی کی غرض سے عمر آیا ہے تو دنیا عدالت کا امام بنا دیا۔ عثمان آیا ذی النورین بن گیا، اور علی 6 سال کا بچہ کھیلتا ہوا نبی کے دسترخوان پر آیا تو حیدر کرار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ آیا حافظ الحدیث بن گیا، عبداللہ بن عباس آیا مفسر قرآن بن گیا، حنظلہ آیا غسیل ملائکہ بن گیا۔ میرے نبی کہتے لڑائی ختم ہو گئی، ساتھیوں کو ڈھونڈا، شہیدوں کو اکٹھا کیا گیا، پائے گئے، لائے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کے سر سے پانی کے قطرے بہ رہے ہیں۔ نہیں سمجھتے، ہائے ہائے ہائے، حنظلہ کے سر سے پانی کے قطرے بہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا ہاں، یہ جب جہاد کے لیے گھر سے نکلا تو غسل کی حالت میں تھا، جنابت کی حالت میں تھا، شہید ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے غسل دے دو، میرے دین پر شہید ہو گیا ہے، نبی کی عظمت پر، نبی کی ختم نبوت پر شہید ہوا ہے، جاؤ اسے غسل دے دو۔ کتنا بڑا مقام ملا کہ جنہیں کوئی پوچھتا نہ تھا آج فرشتے آ کر انہیں غسل دے رہے۔ یہ کہاں سے انقلاب آیا؟ اسی کتاب سے آیا نا، اسی کتاب سے آیا۔ حنظلہ آیا غسیل ملائکہ بن گیا، بلال آیا عربی نہیں اجمی ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں بیگانہ ہے، لیکن قرآن کا انقلاب دیکھیں، چلتا فرش پر ہے، قدموں کی آہٹ عرشوں پر آ رہے۔ میرے نبی جب معراج پر گئے تو ایک مقام آیا نا جہاں میرے نبی کہہ رہے ہیں مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے نبی بھی انسان ہیں، انسان ڈرتا ہے نا، فرشتوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی بھی انسان بشر ہے۔ کہا مجھے خوف آیا، جب خوف آیا تو میں نے دیکھا وہاں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی، آہٹ آ رہی قدموں کی۔ جب بندہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا، قدموں کی آہٹ آ رہی۔ تو میں نے دیکھا، پوچھا کون ہے؟ تو کہا بلال چل رہا ہے، یہاں بلال چل رہا ہے۔ ہائے ہائے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رب کعبہ کی قسم ہے، آج بھی اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے، میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں، میرا ایمان کامیابی والا بن جائے، اللہ میری منزلوں کو آسان کر دے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بلال والا ایمان لے آ، تیرا ایمان بھی مقبول ہو جائے گا۔
قرآن نے وضاحت سے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جو ایسا ایمان لے آئیں گے، یہ لوگ جو بیٹھے ہیں نبی کے پاس، ان جیسا جو ایمان لے آئے گا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس پر مہر لگا دی گئی ہے کہ وہ ایمان کامیاب ایمان، ہاں باقی کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ اور عزت چاہتے ہو تو سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت میں عزت والے لوگ وہ ہیں، کامیاب والے لوگ وہ ہیں، معزز لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے، جو قرآن والے ہیں وہ عزت والے لوگ ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑا سمجھدار آدمی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد صدیق اکبر سب سے بڑا سمجھدار عقل مند آدمی ہے کہ جب سارے مکہ نے انکار کر دیا تو میرے نبی سے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تھوڑی سی دیر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ، تو صدیق اکبر نے کہا اگر کوئی اور کہتا میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، لیکن محمد کہہ رہے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ ہوں، ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی سچ، وہی سچ ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ صدیق بڑے بڑے سچے آئیں گے دنیا میں، بڑے بڑے سچ بولنے والے آئیں گے، بڑے بڑے جو ہے جانشین آئیں گے، مفسر محدث مفکر پیر آئیں گے، لیکن صدیق تجھ سے بڑا نہ کوئی سچا ہوگا، نہ تجھ سے بڑا کوئی ایمان والا ہوگا۔ کیوں؟ کہ ان کی تربیت میرے نبی نے کی ہے، میرے مصطفیٰ نے کی ہے، میرے مصطفیٰ سے انہوں نے سیکھا ہے، میرے مصطفیٰ سے پڑھا ہے، تو خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لوگوں یہ قرآن ایک ذاتہ حیات ہے، اور جو اس کے خلاف چلا، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے کوئی ہو، وہ نقصان میں گیا، اور جس نے اس کو مانا ہے وہ عزت سے زندگی گزار رہا ہے، اور آخرت کی عزتیں بھی اس کے لیے ہوں، آخرت کی بھی اس کے لیے عزتیں ہوں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی دنیا میں محل بنائے، بلڈنگ بنائے، کوٹھی بنائے، تو جو ہے اور اس میں ساری آسانیاں رکھے، ساری سہولتیں اس میں جمع کر دے، ساری آسائشیں اس میں بنائے، گرم سرد پانی، ہر چیز سب کچھ اس میں کرے اللہ، لیکن اس بلڈنگ میں اس محفل میں اس پلازے میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو تو ایسی بلڈنگ پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اور ایک غریب آدمی جھونپڑی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، جو اکثر ہماری برادری بنایا کرتی تھی، جھونپڑی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ سردی سے محفوظ، نہ گرمی سے محفوظ، نہ بارش سے محفوظ، نہ اندھیریوں سے حفاظت، لیکن وہ غریب آدمی اس میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے محبوب مصطفیٰ نے کہا کہ اس جھونپڑی پر، اس غریب کی جھونپڑی پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ کیوں برستی ہیں؟ کہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کون سا قرآن ہے جس کے مقابلے کے لیے عرب اکٹھا ہوا اور مشرکین نے چیلنج کیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے پاس سے بنائی ہے؟ تو پھر اللہ نے انہیں چیلنج دیا، اچھا اس نے بنائی ہے تو پھر تم بھی سب مل کر بنا لو، فاتو بسورۃ من مثلی، تم بھی لے آؤ اس کی مثل، کوئی بنا لاؤ ایک آدھ سورت۔ لیکن خدا نے پھر کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم کرنا بھی چاہو گے نہ کر سکو گے، نہ کر سکو گے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جہاد والا گھوڑا بھی ساتھ بندھا ہوا ہے، جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ گھوڑا شوخیاں کرتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، جب تلاوت روک دیتے ہیں گھوڑا بھی رک جاتا ہے۔
صبح ہوئی تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا اور عرض کیا جا کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ عجیب معاجرہ ہوا کہ جب میں قرآن پڑھتا تو گھوڑا میرا اچھلتا، شوخیاں کرتا، بدکتا، کودتا، اور جب میں قرآن روک دیتا تو گھوڑا بھی رک جاتا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابی، جب تو قرآن پڑھتا تھا آسمانوں سے فرشتے اتر رہے تھے، یہ گھوڑا انہیں دیکھ کر ڈرتا، بدکتا، کودتا، شوخیاں کرتا، لاتے مارتا تھا، جب قرآن روک دیتا تھا وہ سلسلہ رک جاتا تھا، اس لیے یہ بھی آرام سے کھڑا ہو جاتا۔ ہے کوئی شک؟ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میری امت کے لوگوں سنو، جو یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر لوں، جو یہ چاہتا ہو میں اپنے رب سے راز و نیاز کر لوں، میں اپنے اللہ سے باتیں کر لوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کیا کرے؟ میرے نبی فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھا کرے۔ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا سمجھے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس کا کلام جو ہے لوگوں آج سدھر جاؤ، یقین کرو، سنور جاؤ، قرآن کے لیے وقف کر دو اپنی اولاد کو، خود وقف ہو جاؤ۔ پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کی کوشش کر لو، نہیں پڑھ سکتے ہو کم سے کم اس کو محبت سے یوں دیکھ لیا کرو۔ یہ دیکھنا بھی باعث اجر ہے، قرآن پاک کو دیکھنا باعث اجر ہے، بیت اللہ کو دیکھنا باعث اجر ہے، اور والدین کے چہرہ کو دیکھنا باعث اجر ہے۔ جی ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جو پڑھتا ہے یا جو پڑھاتا ہے یا جس کی زندگی اس پر لگی رہی ہے تو اس کا تو مقام پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسی عظیم چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں قرآن والوں سے محبت نصیب فرمائے اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ انقلابی کتاب ہے دوستو۔ طفیل دوسی آیا مکہ میں تو مکہ والوں نے کہا اس محلے میں نہ جانا۔ کیوں؟ کہ وہاں ایک ایسا نوجوان ہے، اس کے پاس ایسا کلام ہے، وہ پڑھتا ہے نا بس تو پھر بندہ اسی کا ہو جاتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے، والدین کو بھول جاتا ہے، بیوی کو بھول جاتا ہے، عزیز اقارب، رشتہ دار، قرابت دار، سب کو بھول جاتا ہے۔ ادھر مت جاؤ۔ مشرکوں نے ہمیشہ حق کا راستہ روکا ہے، ہمیشہ حق کی مخالفت کی ہے، حق سے ٹکرائے، گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، حق کی روشنی سے دور رکھا ہے۔ جی ہاں، ادھر نہ جانا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو طفیل دوسی تو خود بھی پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا وجہ کیا ہے یار، کیوں منع کر رہے ہیں مجھے، کیوں روک رہے ہیں، جاؤں تو صحیح۔ جب گئے تو میرے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو دوسی پہنچ گیا اور جا کر بیٹھ گیا میرے نبی کے پاس۔ ہائے ہائے، تو جب بیٹھ گیا تو پھر کہاں جاتا، قرآن سنتا رہا، تلاوت مکمل ہوئی۔ تو طفیل دوسی آپ نے کہا آپ کہاں؟ میں رات سے آیا ہوں، فلاں کا مہمان تھا، انہوں نے مجھے روکا تھا ادھر نہ جاؤ، لیکن میں آ گیا ہوں کہ دیکھو تو صحیح ہے کیا۔ تو کہا دیکھ لیا یہی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ کہا سمجھ میں آ گئی یہ بات، کلمہ پڑھا دو۔ عمر کتنا بڑا دشمن تھا میرے مصطفیٰ کا، کتنا بڑا دشمن تھا، اور جب قرآن کی آواز سنی تو بہن کو مارا، کوٹا، سب کام کیا، پھر کہتا مجھے بھی دکھاؤ کیا کر رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ کیا کر رہے تھے۔ اور جب دیکھا قرآن کی آیتیں نظر پڑی تو صاحب زبان تھے، صاحب لسان تھے، عرب تھے، تو قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ کہا اچھا لے چلو، راستہ بتاؤ۔ پہنچے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر دار ارقم میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کہہ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ تو میرے نبی نے کیا کہا؟ آ نہیں رہے،
بھیجے جا رہے. میں رات کو مانگ چکا ہوں اللہ سے, بھیجے جا رہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے. ارے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. میں نبی نے کہا آنے دو. کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو گردن اٹھا دوں پہلے ہی. کہا نہیں آنے دو. میرے نبی اٹھ کر باہر آئے, استقبال کیا ہے عمر کا, سینے سے لگایا ہے. عمر کی نظریں نہیں اٹھتی, نظریں جھکائے ہوئے ہیں. وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یا نبی جو ہم تک گستاخیاں غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے, اب تیرا غلام بن گیا ہوں. آؤ بیٹھو. بیٹھے, ابھی تھوڑی دیر بیٹھے تو اذان کا وقت ہو گیا. میرے نبی نے کہا صحابی سے ادھر کونے میں کھڑے ہو کر ہلکی سی آواز میں اللہ کی تکبیر بلند کر دو. تو عمر کہتا ہے یہ کیا کرنے لگے؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے, اذان دے رہے. تو کہا ایسے چھپ کر؟ تو نبی نے کہا ہاں چھپ کر یار, تیری برادری برداشت نہیں کرتی, تیری قوم برداشت نہیں کرتی, پھر ہم تو ادھر ہی کر لیتے ہیں. ہاں. تو حضرت عمر نے کہا کہ جب میں آ گیا ہوں اور پھر بھی چھپ کر ہی نمازیں پڑھنی ہیں تو میرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جب میرے آنے پر بھی اذان چوری ہوگی, نماز چوری ہوگی, تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ کسی نے ترجمانی کی کہ جب عمر آئے تو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, اور خدا سے میں نے مانگا تھا. مانگ چکے تھے نا رات. تو کیا پتا چلا کہ حضور کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے. اس لیے مانگتے تھے کہ میری امت بھی اللہ سے مانگے, کسی اور سے نہ مانگے. کوئی اور دینے کے قابل نہیں ہے, سب لینے والے ہیں, دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو میرے نبی نے صحابہ کو مبارکباد دی عمر کے ایمان لانے پر کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, اور خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. اب عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں, اب تو بیت اللہ میں پڑھیں گے. تو بیت اللہ میں پڑھیں گے. میرے نبی کہہ رہے ہیں تیری برادری برداشت نہیں کرے گی, ان سے ہضم نہیں ہوگا, اللہ کا نام نہیں ادھر پڑھیں گے. تو میرے نبی نے کہا اگر کوئی روکنے والا آ گیا پھر کیا ہوگا؟ ہائے. تو پھر کہا کہ میرے ایمان لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو. ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہ دھوپ زیادہ تیز لگ رہی ہے, کچھ دھوپ کی گرمی, کچھ قرآن کی گرمی. اللہ اکبر. کہ میرے ایمان لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو, اور پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روک کے جس کی طاقت ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر اگر کوئی روکنے والا آ گیا, ابھی تو ہم تھوڑے سے چھوٹی سی جماعت ہے, تو عمر کیا کہتے ہیں اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. یہ کیا چیز تھی جس نے انقلاب عرب کی دھرتی پر نہیں دنیا میں برپا کر دیا, اور کونے کونے تک میرے نبی کا دین پہنچا, نبی کی ختم نبوت پہنچی, اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا گیا. یہ قرآن نے تو تعارف کروایا تھا کہ کہاں کہاں گرتے پڑتے پھر رہے ہو, کس کس سے مانگتے پھر رہے ہو. قرآن نے اللہ کا تعارف فرما دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ایک ہی الہ ہے, ایک ہی معبود ہے, جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا, حق دے کر بھیجا, صراط مستقیم دے کر بھیجا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور یوں ہاتھ سے لکیر کھینچی, یوں لکیر کھینچی. حدیث کا ترجمہ سنا دوں گا.
اور مجھے کچھ نہیں آتا الحمدللہ، ہمارے استادوں نے ہمیں یہی کچھ سکھایا ہے۔ لکیر کھینچی سیدھی، اور میرے نبی نے کہا صحابہ دیکھو سنو، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر اس لکیر کے ساتھ ادھر لکیر ادھر لکیر ادھر 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 اتنی ساری بنا دی، اور پھر کہا کہ جو ان راستوں پر گیا وہ گمراہ ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم ہے، میرا راستہ ہے۔ اور کون سا میرا راستہ ہے؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کو کہا گیا ان کی اطاعت کرے، پیغمبر سے کہا گیا ابراہیم کی اطاعت کرے، ان کے راستے پر چل، ان کے راستے کو اپنا، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اسی راستے پر اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور اس راستے کی اشاعت کے لیے، اس کو دنیا میں عام کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اصحاب صفہ کو بھیجا، اور صفہ نے نبی سے دین سیکھا تو دنیا میں لے کر اٹھ گئے، پھیل گئے، نکل گئے، چلے گئے، اور پھر واپس اب تک گھر نہیں، جہاں موت آئی وہی قبر بنی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر علماء سیر نے لکھا ہے کہ جس طرف جس صحابی کی سواری کا رخ تھا ادھر ہی نکل۔ میرے نبی نے کہا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور کیسا حق ادا کیا؟ صرف امن میں نہیں، صرف بیت اللہ میں نہیں، صرف مدینہ میں نہیں، بازاروں میں نکل کر میرے نبی جہاں دیکھتے چند لوگ کھڑے، کچھ آدمی کھڑے ہوئے، وہیں پر چلے جاتے، اور جب آپ جاتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ وہاں سے بھاگ جاتے، وہ وہاں سے دوڑنے لگا جاتے، اور جب بوڑھے ہوتے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، آ جا اللہ۔ اور میرے نبی پھر کہتے مجھ سے کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں مجھ سے ڈر رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں کچھ؟ میں بھی تمہارے جیسے انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، میرے ماں باپ ہیں، میرا خاندان ہے، میرے چچے ہیں، میری پھوپھیاں ہیں، میرے عزیز و قریب ہیں، میں بھی، کیوں بھاگتے ہو مجھ سے؟ فرق مجھ میں اور تم میں یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ مجھے پہچانو، میں تمہارے لیے ناشے بن کر آیا ہوں، میں تمہاری کامیابی کا راستہ لے کر آیا ہوں، تمہاری فلاح اور نجات کا سامان لے کر آیا ہوں۔ مجھ سے ڈرتے ہو، مجھ سے بھاگتے ہو۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہو، آواز نہیں سنتے، بات نہیں سنتے۔ انہیں سمجھایا یہ کیا تھا؟ جس نے اس کی بات سن لی وہ اس کا ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے ملے، قرآن سنا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب گھر گئے ماں نے کہا میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، ختم ہے، کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ کیا کیا؟ ماں نے مارا، پیٹا، سختی کی، برا بھلا کہا۔ ابو ہریرہ انہیں قدموں سے واپس، سبحان اللہ کہیں گے، انہیں قدموں سے واپس حضور کی محفل میں رو رہے، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ماں نے مارا ہے، ماں نے مارا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موج میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ یار، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا ہوں میری ماں بھی آپ کا کلمہ پڑھے، آپ کے غلام بن جائے، میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ہائے ہائے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، سبحان اللہ، اسی وقت ہاتھ اٹھا دی اور دعا شروع کر دی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ ہائے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے
اور ابی ہریرہ نے دوڑنا شروع کیا، کہاں؟ اپنے گھر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ راستے میں یار دو ساتھی ملے، کہا اور رکو رکو یار، آپ تو کبھی تیز نہیں چلے، آج دوڑتے جا رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ کہا ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، میرے نبی نے میری ماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا ہے کہ نبی کی دعا پہلے عرش معلیٰ سے ٹکراتی ہے۔ تجربہ کرنا چاہتا ہوں، تجربہ ہے، ہائے ہائے، اس لیے ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو۔ ابو ہریرہ دوڑے، گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، ماں نے کہا ٹھہرو، رکو۔ ماں غسل کر رہی تھی، ماں سمجھے ہو کہ نہیں پتہ نہیں، ماں غسل کر رہی تھی، رکے، ٹھہرے، ماں نے دروازہ کھولا، ہاں کیا بات ہے؟ کہا میں غسل کر رہی تھی، مجھے بھی اسی نبی کے پاس لے چل جس کا تو نے کل بتایا، جس کا تو نے کل بتایا۔ تجربہ کیا ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں، لیکن اس سے پہلے نبی کی دعا کام کرتی تھی، ہائے ہائے۔ جی 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلے میں چلے گئے، میلے میں، عکاظ کا میلہ ہے۔ اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں یار کیسے دعوت دوں، لوگ تو سب لگے ہوئے اپنے کاموں میں، جو کچھ ہوتا ہے میلوں میں، اللہ ہمیں بچائے میلوں سے، سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑائیاں ہیں، شروع ہو جاتی ہے، پھر سالوں سال ختم نہیں ہوتی، کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظ فرمائے، خرافات کے کام ہے نا۔ اس لیے تو جب آپ کو کوئی بھی نظر نہ آیا تو اکھاڑے میں دیکھا ایک پہلوان ہے اور وہ تیل مل کے جسم گزر رہا ہے، ڈنڈ شنڈ لگا رہا ہے، فٹ ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے جب غور سے نظر ڈالی تو کہا یہ تو میرے بچپن کا دوست ہے، یہ تو رکانا ہے، رکانا۔ پہچان لیا میرے مصطفیٰ نے، تو میرے نبی نے کہا چلو کسی اور نے تو میری بات نہیں سنی ہے، اس سے کہہ دیتا ہوں شاید یہی راہ راست پر آ جائے۔ تو رکانا سے کہا، انہوں نے کہا میں پہلوان ہوں، میں پہلوان بن گیا۔ کہا آپ پہلوان بن گیا، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ اذان ادھر ہوگی مسجد میں، جب ہوگی تب اوپر ہو گیا۔ چلو یہ آخری بات ہے، آخری بات، حضرت فرما رہے اذان کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے کہا پہلوان تو کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن نبی وہ بنتا ہے جسے اللہ بنائے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو میرے بچپن کا دوست ہے، میرے ہاتھ پر ایمان لیا، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا اتنا سوکھا تو نہیں ہوں گا، پہلوانوں کے تو ویسے بھی کہتے ہیں نا عقل موٹی ہوتی ہے کچھ۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے مجھے گرا، چت کر، کنڈ لگا، پھر تیرا کلمہ پڑھ لو۔ تو نبی نے کیا تصور نے کیا کہا کہ یار میں تو گرانے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو گرتوں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ ہاں، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، ارے مزہ تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، لیکن وہ ضد تھا۔ میرے نبی نے کہا چلو آؤ، پھر آئے، پھر ایسے نبی نے بات سنوائے، ایسے کہا ایسے ہی، کپڑے بھی نہیں اتارے، کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی آ، ایسے ہی آئے۔ مصطفیٰ کا ہاتھ ابھی لگا نہیں، ادھر چت پڑا ہوا ہے، شرمندہ ہوا، شرمندہ، تو جیسے کہتے نہیں ہے، اس نے بھی کہا کہ داؤ لگ گیا، داؤ لگ گیا۔ میرے نبی نے کہا میں داؤ لگانے نہیں آتا، داؤ تو میں نے اس وقت نہیں لگایا تھا جب میں حلیمہ کی گود میں تھا، حلیمہ نے مجھے ادھر سے دودھ پلا دیا، اور پھر حلیمہ نے کہا ادھر سے بھی پی لو، تو میں نے کہا نہیں ماں، میں کسی کا حق کھانے نہیں آیا، میں تو حق دلوانے کے لیے آیا۔ پھر کھڑا ہوا، پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ ملایا، پھر پڑا ہوا ادھر، مطمئن نہیں ہوا، طاقت پر ناز تھا نا، مشہور پہلوان تھا۔ پھر اٹھا، میرے نبی سے پھر ہاتھ ملایا، پھر گرا، کہا مجھے ہاتھ پکڑ اور کھڑا کر دے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ طاقت تیری نہیں ہے، کسی اور کی کام کر رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اٹھایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ لوگوں، یہ سب قرآن کا انقلاب ہے، یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی محفلیں ہیں، ان میں جتنا ہو سکے ہر طرح سے شمولیت فرماؤ۔
جگہ بھی دو، پیسے بھی دو، تعاون بھی کرو، حوصلہ افزائی بھی کرو، بچے بھی دو، بچیاں بھی دو، اور عزت بھی کرو قرآن والوں کی۔ انشاءاللہ آج عزت کرو گے، حشر میں تمہیں اللہ عزت والوں کے ساتھ شامل کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کے لیے حضرت آئے ہوئے ہیں ادھر سے خودیا سے، اب جمیل صاحب، مجھے اجازت نہیں ہے دعا کی۔ جی ہاں، نماز کے بعد سے اجازت نہیں ہوگی، تو سب پوچھ لو آپ کو ایسا، مجھے خود ہی کہا گیا۔